السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی صفحہ نمبر 65۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الدلیل فما روی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال نقصر الصلاة ونحن آمنون فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته سماه صدقة والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد كالعفو عن القصاص إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ایک دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ماقبل کے سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ ماقبل میں کہا گیا تھا کہ نماز میں حالت سفر میں نماز میں قصر کی جائے گی۔ یہ نماز کے اندر قصر یہ رخصت اسقاط ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، اور رخصت ترفیع ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، ایسے ہی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ بہرحال نہیں، امام شافعی کے نزدیک صرف رخصت ترفیع ہے۔ اب ہماری دلیل کہ یہ رخصت اسقاط ہے، یہاں پر عزیمت پر عمل کرنا گناہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آج کے سبق میں ہم دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ رخصت اسقاط ہے۔ رخصت اسقاط کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو صاحب کتاب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس کی دلیل کہ یہ رخصت اسقاط ہے، اس کی دلیل ایک تو حدیث پاک سے ہم پیش کریں گے، اور دوسرا معنی رخصت سے استدلال کریں گے۔ کیا استدلال؟ معنی رخصت سے۔ تو صاحب کتاب نے ایک تو حدیث پاک استدلال میں پیش کی ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں عبارت پڑھ دوں جس کو امام مسلم اور امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ فرماتے ہیں، سألت عمر بن الخطاب قلت لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس فقال لي عمر عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت یعلا ابن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو، ان خفتم، اگر تم خوف کھاؤ اس بات کا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وقد امن الناس، لوگ تو مامون ہیں، تو کیا ایسی صورت میں بھی قصر کریں گے کیا؟ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضرت یعلا ابن امیہ فرماتے ہیں فقال لی عمر، تو مجھ سے عمر نے کہا عجبت منہ، مجھے اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ لوگ مامون ہیں پھر بھی قصر کرے۔ فسألت رسول اللہ، لہٰذا انہیں تعجب ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے سوال لے کر، تو سرکار نے جواب میں فرمایا فقال، تو سرکار نے جواب میں فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ ایک صدقہ ہے، قصر صلاۃ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، تو اس کے صدقے کو قبول کرو۔ تو یہاں پر یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ تو یہاں پر ہم دو طرح سے بات کر سکتے ہیں، ایک تو فاقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو قبول کرو، یہ قصر صلاۃ ایک صدقہ ہے،
تو اس سے ہم استدلال اس طرح سے کریں گے کہ دیکھیے اللہ کے صدقے کو قبول کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا تو یہ امر یہاں پر وجوب کے لیے ہے، یعنی قصر صلاۃ کرنا واجب ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب وجوب کے لیے ہے کیا ہے، کیوں؟ اگر کوئی قرینہ بھی نہ ہونا کسی دوسرے امر کسی اور معنی میں تب بھی وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک قرینہ بھی موجود ہے وجوب پر۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہاں پر صدقتن کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو قصر صلاۃ کا حکم دیا اس کو سرکار نے صدقہ فرمایا، اور صدقہ آپ جانتے ہیں قصر صلاۃ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا امر ہے جس کی تملیک نہیں ہو سکتی نا۔ کیا کوئی کسی کو مالک بنا سکتا ہے قصر صلاۃ کا؟ نہیں، مالک نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو یہاں پر قصر صلاۃ کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پر قصر صلاۃ وہ ہے جس کی تملیک نہیں ہو سکتی، اور ایک ضابطہ ہے کہ جس چیز کی تملیک نہ ہو سکے اس کا صدقہ کرنا یہ معافی اور یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس کو قبول کرنا ہی ضروری ہوتا ہے ہر حال میں، اس کو رد کرنے سے بھی وہ رد نہیں ہوتا ہے۔ تو قصر صلاۃ بھی ایک صدقہ ہے اور یہ بھی تملیک کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لہذا اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو قبول کرنا ہی واجب ہے۔ اس لیے قصر صلاۃ یعنی 2 رکعت پڑھنا ہی واجب ہے۔ یہاں پر بندے کے حق میں کمال ثواب تو اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے الگ نہ جائے۔ تو یہاں پر صدقہ کو قبول کرنا جب واجب ہو گیا، اس لیے ہم نے کہا کہ قصر صلاۃ واجب ہے، لہذا کوئی 4 رکعت پڑھے گا تو گنہگار ہوگا حالت سفر شرعی میں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اب آپ رہی اس کی تائید کہ جو چیز ایسی ہو جو تملیک کا احتمال نہ رکھتی ہو تو اس کو صدقہ کہنا یا اس کا صدقہ کرنا یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جیسے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب قتل عمد میں کیا ہوتا ہے؟ قصاص ہوتا ہے بچوں۔ اب قاتل سے قصاص لیا جائے گا، لیکن مقتول کے وارثین اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے معاف کیا یا ہم نے صدقہ کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا اسے ایسی، تو ان کا یہ کہہ دینا کہ قصاص ہم نے صدقہ کر دیا، اگر یہ کہہ دینا یا معاف کر دینا، تو یہ ایسا ہے کہ قاتل اگر یہ بھی کہے کہ نہیں بھائی میں ان کے معاف کرنے کو قبول نہیں کرتا، تب بھی اس کے رد کرنے سے بھی یہ رد نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ معاف ہو جائے گا، اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصاص ایک ایسا امر ہے کہ جس کے صدقہ کرنا یا جس کو معاف کرنا یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ بالکل یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے، قصر صلاۃ بھی ایک تملیک کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف جہاں پر تملیک ہو سکے تو وہ رد کرنے سے بھی رد ہو جائے گا، جیسے کہ آپ پر کسی کا قرض ہے یا آپ کا کسی پر قرض ہے، تو قرض دینے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو میں نے معاف کیا یا میں صدقہ کرتا ہوں تمہیں، یہ کہہ دیا کہ میں نے صدقہ قرض کر دیا، وہ قرض کو میں نے صدقہ کر دیا، اگر یہ کہہ دیا آپ نے، پھر بھی مدیون اگر آپ کو دینا چاہے گا تو وہ رد کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں یہ صدقہ قبول نہیں کروں گا، میں آپ کو یہ قرض ادا کر رہا ہوں، ادا کرنا اس کا صحیح ہوگا اب یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تملیک کا احتمال ہے، تملیک ہوتی ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو ایسی ہی جہاں پر تملیک کا احتمال ہوتا ہے نا، اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو وقت سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، آپ پر واجب ہو گئی مال کو ادا کرنا، لیکن ہولان ہول کے بعد واجب ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ ادا کرنا چاہیں، چونکہ تملیک کا احتمال ہے تو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں رد کا بھی احتمال ہوتا ہے، پہلے ادا کرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر صدقہ ایسا ہو کہ جس میں تملیک کا احتمال ہی نہ ہو تو وہاں پر اسقاط محض ہوگا، اس کو قبول کرنا ہی واجب ہوگا، وہاں پر عزیمت بالکل نہیں رہے گی۔ فرماتے ہیں اما دلیل، رہی دلیل فما روی عن عمر، تو اس دلیل وہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہ قال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انقصر الصلاۃ ونحن آمنون، کہ یا رسول اللہ کیا ہم نماز میں قصر کریں اس حال میں کہ ہم بے خوف ہوں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم، یہ قصر صلاۃ صدقہ ہے
جس کے ذریعے سے اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، فاقبلوا صدقاتہ، تو اس کے صدقہ کو قبول کرو، یہ سرکار نے فرمایا۔ سماہ صدقۃ، یہاں قصر صلات کو سرکار نے صدقہ قرار دیا۔ والتصدق بما لا يحتمل التملیک، اور اس چیز کا صدقہ کرنا کہ جو تملیک کا احتمال نہ رکھتا ہو، اسقاط محض، کیا ہے؟ اسقاط محض ہے، وہاں پر عزیمت بالکل ساقط ہو جاتی ہے۔ لا يحتمل الرد، وہ رد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، کالعفو عن القصاص، جیسے کہ قصاص سے معاف کر دینا رد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ ایک تو استدلال یہ ہوا، دوسرا استدلال ہے وہ عمل معنی، دوسرا استدلال ہے معنی رخصت سے، اور معنی رخصت سے استدلال دو طریقے پر ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے جہاں پر ایک رخصت حقیقیہ ہے، جب کسی چیز میں رخصت حقیقیہ ثابت ہوتی ہے۔ رخصت حقیقیہ کیا ہوتی ہے بچوں؟ جہاں پر عزیمت مشروع ہو، عزیمت موجود ہو، پھر اگر اجازت دے دی جائے تو جو ایسے معاملے میں جہاں پر رخصت حقیقیہ ثابت ہو تو وہاں پر بندے کو عزیمت اور رخصت کے درمیان اختیار رہتا ہے، چاہے وہ رخصت کو اختیار کرے اور چاہے وہ عزیمت کو اپنائے، دونوں کے درمیان اختیار رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر من وجہ رخصت میں بھی یسر ہوتا ہے اور عزیمت میں بھی یسر اور آسانی ہوتی ہے، چاہے وہ آسانی فضل ثواب کے طریقے پر ہو، جیسے کہ کسی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کے جاری کرنے پر، تو وہاں پر عزیمت موجود ہے کہ اس کو دونوں بندے کو وہاں اختیار، چونکہ وہاں رخصت حقیقیہ ہے، عزیمت موجود ہے اس لیے رخصت حقیقیہ ہے، اور جب رخصت حقیقیہ ہے تو وہاں پر اختیار ہے بندے کو، چاہے وہ کلمہ کفر کو جاری کر لے اور دل مطمئن رکھے ایمان پر، اور چاہے تو وہ کلمہ کفر کو جاری نہ کرے۔ تو اگر کلمہ کفر کو جاری کر لیتا ہے تو اپنی جان بچا لے گا، یہ یسر ہے، یہ آسانی ہے، تو رخصت میں بھی یسر ہے۔ اور اگر کلمہ کفر کو جاری نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ایمان پر ڈٹا رہتا ہے تو اب اس صورت میں اس شخص کو ثواب ملے گا بئی طور کہ وہ شہید کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ کیا کس پر؟ شہید کے درجے کو پہنچے گا، تو درجہ اس کا بلند ہو جا رہا ہے، جس کے لیے زندگی بھر لوگ قربانیاں پیش کر سکتے ہیں، وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ اسے درجہ حاصل ہو جا رہا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک آسانی ہے نا اس کے لیے۔ تو یہاں پر عزیمت میں بھی یسر ہے اور یہاں پر رخصت میں بھی یسر ہے، تو اس لیے یہاں پر یسر دونوں جانب ہے، اس لیے بندے کو رخصت حقیقیہ میں اختیار ہوتا ہے۔ رہا یہ نماز کا مسئلہ، قصر صلات کا مسئلہ، تو یہ اس کے اندر تو یسر متعین ہے صرف اور صرف رخصت میں، یہاں پر تو عزیمت میں یسر ہے ہی نہیں۔ رخصت میں یسر یہ ہے کہ 4 کے بجائے 2 ہی پڑھ رہا ہے، یہ آسانی ہے، اور 4 پڑھے گا تو اس میں تو کسی بھی طریقے سے یسر نہیں ہے۔ اب آدمی کہے کہ نہیں 4 پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، کمال ثواب تو اس میں نہیں ہے، کمال ثواب اس میں ہے کہ جو اللہ نے جتنا واجب کیا ہے وہ اسی پر ہی قناعت کرے، اسی میں کمال ثواب ہے، اس پر کمی بیشی نہ کرے۔ تو اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک اثر میں فرمایا، نبی کریم کے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان، سفر کی نماز ہی 2 رکعت ہے، وصلاۃ الضحى رکعتان، وصلاۃ الفطر رکعتان، وصلاۃ الجمعۃ رکعتان، تمام من غیر قصر۔ تو یہ تو سفر کی نماز ہی 2 ہی رکعت ہے، وہ تو مکمل ہے 2 رکعت بغیر کسی قصر کے، علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی اور امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیا ہے۔ تو کمال تو اسی میں کہ 2 ہی رکعت پڑھے، اس لیے یہاں پر چونکہ رفق اور یسر اور آسانی رخصت میں متعین ہے، اس لیے یہاں پر بندے کو اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے، یسر کی دوسرے طرح سے یہ بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر 4 رکعت پڑے گا نا تو اس میں کوئی بندے کا فائدہ تو ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ نہ کوئی ثواب مل رہا ہے، نہ کوئی منفعت کوئی حاصل نہیں ہو رہی ہے، دینی اور دنیاوی۔ دنیاوی تو اس لیے منفعت حاصل نہیں ہے کہ وقت زیادہ لگ رہا ہے اور کوئی فائدہ ہو نہیں رہا ہے، اور ان اخروی اس لیے کوئی منفعت نہیں ہے کیونکہ جو ثواب 2 رکعت میں ملے گا، مزید یہ کہ 4 رکعت میں گناہ ہی ہوگا، کیونکہ 2 رکعت پہ بلا وجہ میں فرض کے ساتھ اس نے نفل کو جوڑ دیا اور یہ جائز نہیں ہے، تو گناہ ہوگا یہاں پر۔ تو یہ یہاں پر کوئی منفعت نہیں ہے،
تو بندے کا فعل منفعت سے خالی ہو جائے گا ایسی صورت میں. اور جب منفعت سے خالی ہو گیا، اور جبکہ بندے کا کوئی بھی فعل منفعت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فعل اگر منفعت سے خالی ہو گیا تو وہ عبث ہوگا، اور عبث یہ جائز نہیں ہے، اس لیے بندہ یہاں پر گنہگار ہوگا. لہذا اب ایسی صورت میں جب 4 پڑھنے میں عبث ہے، منفعت سے خالی ہے، جو کہ شان عبودیت کے لائق نہیں ہے، یہ بندگی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ بندے کا ہر فعل کیا ہوتا ہے؟ معلل بالغرض ہوتا ہے. ہاں، منفعت سے خالی ہونا یہ شان الوہیت سے ہے، الوہیت کی اختصاص سے ہے، کیونکہ اللہ کا ہر فعل کسی غرض اور مقصد کے لیے نہیں ہوتا ہے. بات سمجھائی بچوں؟ تو یہ شان عبودیت کے بھی خلاف ہو جائے گا اگر یہاں پر اختیار دیا جائے 4 اور 2 کے درمیان. اس طریقے سے 2 طرح سے معنی رخصت سے استدلال کیا ہے، جس کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا، وَأَمَّا الْمَعْنَى فَهُوَ إِنَّ الرُّخْصَةَ لِطَلَبِ الرِّفْقِ. رہا معنی رخصت سے استدلال، وہ یہ ہے کہ رخصت طلب رفق اور طلب یسر کے لیے ہوتی ہے. والرفق متعین فی القصر، اور قصر صلاۃ میں ہی رفق متعین ہے. جب رفق اسی میں متعین ہے فسقط الاکمال، تو یہاں پر بالکل یہ اکمال ساقط ہو جائے گا. دوسرا استدلال، لأن الاختیار بین القصر والاکمال، نیز قصر و اکمال کے درمیان اختیار من غیر ان یتضمن رفقہ، بغیر اس کے کہ وہ رفق اور یسر کو متضمن ہو. کون؟ کمال، اکمال. لا یلیق بالعبودیہ، یہ بندگی کے لائق نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ تو الوہیت کے لائق ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی منفعت نہیں ہو رہی ہے بندے کو. یہ 2 طرح سے استدلال کیا ہے، 2 طرز سے. بخلاف الصوم لأن النص جاء بالتاخیر، یہاں سے صاحب کتاب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قیاس کا جواب دیتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصر صلاۃ کو قیاس کیا ہے رمضان کے روزے پر، کہ جس طریقے سے رمضان کے روزہ مسافر اور مریض کے حق میں اسے اختیار ہے کہ چاہے اسے اجازت دی گئی ہے، اسے رخصت دی گئی ہے کہ وہ افطار کرے، یعنی روزہ نہ رکھے. بات سمجھائی؟ مریض اور مسافر دونوں کو رخصت دی گئی ہے. تب بھی وہاں پر اگر روزہ رکھے گا تو وہ اولا ہے امام اعظم کے نزدیک بھی اگر رکھے گا. بات سمجھائی بچوں؟ تو جب وہاں پر عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، عزیمت پر عمل کرنا اور رخصت پر عمل کرنا دونوں کے درمیان اختیار جب وہاں پر دیا گیا ہے، تو نماز کے اندر بھی دونوں کے درمیان اختیار دیا جائے گا، چاہے تو پوری 4 رکعت پڑھے، چاہے 2 رکعت پڑھے. یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصر صلاۃ کو کے مسئلے کو قیاس کیا ہے روزے کے مسئلے پر. تو امام صاحب کتاب فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قیاس کرنا فاسد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور روزہ دونوں کے درمیان فرق ہے، اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، نماز کو روزے پر قیاس نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے کہ دیکھیے روزے کے اندر آپ غور کریے، روزے میں تو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرے گا. تو دیکھیے روزے اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہو رہے ہیں، یاد رہے، بلکہ دوسرے دنوں میں قصر کرے گا، وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرے گا. تو ذمے سے ساقط نہیں ہوئے، یہ متعین ہو گیا. روزے ذمے سے ساقط نہیں ہوئے، یہ متعین ہے. بس رخصت میں یہ یسر اور آسانی ہے کہ ان دنوں اس کو پریشانی ہوتی روزہ رکھنے میں کہ بیماری یا سفر کی وجہ سے، دوسرے دنوں میں رکھے گا تو وہ پریشانی نہیں آئے گی. تو یہ یہاں پر رخصت میں بھی آسانی ہے اور یسر اور رفق ہے، لیکن یہاں پر تو عزیمت میں بھی یسر اور آسانی ہے، کیونکہ عزیمت یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، اور روزہ رکھے گا تو چونکہ ان دنوں تمام مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں تو تمام کے درمیان روزہ رکھنا آسان ہے، برخلاف اس کے کہ جب بعد میں اکیلے روزہ رکھے گا تو اکیلا روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے. یہ تو تمام لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو سب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی تنہا روزہ رکھنا چاہے بعد میں رمضان کے بعد جب دوسرے مسلمان روزہ نہیں رکھتے تو ایسے وقت میں روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے.
تو جب دشوار ہوا دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا قضا کرنا، تو اب ایسی صورت میں یسر من وجہن عزیمت میں بھی ہے وہاں پر، تو وہاں پر یسر متردد ہے، عزیمت میں بھی یسر ہے اور من وجہن یسر رخصت میں بھی ہے، تو جب وہاں پر دونوں جانب یسر ہے تو وہاں پر بندے کو اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کرے۔ تو وہاں پر تاخیر کا تو حکم ہے فعدۃ من ایام اخر، وہاں پر اسقاط نہیں ہے، روزہ ساقط نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف نماز قصر صلاۃ میں سرکار نے فرمایا یہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ سرکار نے صدقہ کہا ہے، جو کہ روزے میں صدقہ نہیں کہا، یہاں پر صدقہ کہہ دیا گیا ہے، جس کی صدقے کی تفصیل ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے یہ قیاس کرنا امام شافعی کا روزے پر یہ درست نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں صاحب کتاب بخلاف الصوم، برخلاف روزے کے، لأن النص جاء بالتاخیر، کیونکہ روزے کے سلسلے میں نص جو آئی ہے وہ تاخیر کی آئی ہے، دون الصدقہ، صدقہ کی نہیں آئی ہے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل والیسر فیہ متعارض، نیز روزے کے اندر یسر جو ہے وہ متعارض ہے، وہ رخصت میں بھی ہے اور عزیمت میں بھی ہے، فصارت تخیر فیہ لطلب الرفق، تو وہاں پر اختیار دینا جو ہے وہ آسانی کی طلب کے لیے ہے کہ بھئی اگر روزہ رکھنے میں آسانی ہے تو وہ روزہ رکھ لے، عزیمت پر عمل کرے، اور اگر روزہ نہ رکھنے میں آسانی ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھے قضا، تو وہاں پر طلب رفق ہی کے لیے اختیار دیا گیا ہے۔ ولا یلزم، اس کے برخلاف نماز، تو نماز میں یسر متعارض نہیں ہے، یہاں تو یسر متعین ہے، کس میں؟ رخصت ہی میں، نہ کہ عزیمت میں۔ آج بچوں ہم یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلا سبق ولا یلزم العبد المعزون فی الجمعہ سے بھی ایک اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب ذکر کریں گے صاحب کتاب، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آنے والے وقت میں جب یہ نصاب پورا ہونے والا ہے ایک دو دن کے اندر، اس کے بعد انشاءاللہ ہم درس قرآن اور درس حدیث شروع کریں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست و احباب جو درس نظامی سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں ان سے بھی سبسکرائب کرائیں، تاکہ وہ درس حدیث یا درس قرآن میں شریک ہو سکیں۔ انشاءاللہ وہ تمام درس حدیث اور درس قرآن تمام کے فائدے کے لیے ہوں گے۔ تو اپنے آس پاس کے اپنے رشتہ داروں کے بھی موبائلوں میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی ہمارے ساتھ ایک مہربانی بھی ہوگی اور ایک محبت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کریں، تاکہ ان کو بھی یہ دینی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہم انشاءاللہ جلدی ہی درس قرآن